الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے کیا ناپاکی کی حالت میں آیت الکرسی، درود شریف اور چاروں قل پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں مکمل رہنمائی آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا جنابت، حیض یا نفاس کی حالت میں آیت الکرسی، درود پاک یا چاروں قل پڑھنا جائز ہے؟ یہ ایک فقہی اور عقیدتی مسئلہ ہے جسے جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس مسئلے کو قرآن، حدیث اور فقہ اور علماء کرام کی آراء کی روشنی میں واضح کریں گے۔ آئیے سماعت کیجئے سب سے پہلے کہ ناپاکی کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1، حدث اصغر یعنی وضو کا نہ ہونا یا بے وضو ہونا۔ نمبر 2، حدث اکبر یعنی جنابت، حیض یا نفاس کی حالت میں یعنی بے غسل ہونا۔ حدث اکبر کی حالت میں غسل فرض ہوتا ہے۔ اس حالت میں نماز پڑھنا، قرآن مجید فرقان حمید کو چھونا وغیرہ منع ہوتا ہے۔ مسجد میں جانا منع ہوتا ہے، طواف کرنا منع ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں علماء کا متفقہ قول ہے کہ جنبی شخص یعنی جس پر غسل فرض ہے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا سوائے دل میں سوچنے یا ذکر کی نیت سے پڑھنے کے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں قرآن مجید فرقان حمید نہیں پڑھتے تھے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 229۔ آیت الکرسی کی فضیلت احادیث کی روشنی میں آیت الکرسی قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے اور اسے قرآن کی سب سے عظیم نمبر آیت قرار دیا گیا ہے۔ اس کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں کئی احادیث وارد ہوئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت ایمان، تحفظ اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ ذیل میں چند احادیث مبارکہ کی روشنی میں آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 1، سب سے عظیم آیت۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب میں کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، تمہیں علم مبارک ہو اے ابو المنذر۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 810۔ نمبر 2، شیطان سے حفاظت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شیطان ایک مرتبہ زکوٰۃ فطر کے مال سے چوری کرنے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہیں سچ بول گیا حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ اس نے کہا، جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2311۔ تیسری فضیلت سماعت کیجئے کہ نماز کے بعد آیت الکرسی کی فضیلت۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے
کوئی چیز نہیں روکے گی سوائے موت کے۔ سنن نسائی شریف عمل الیوم واللیلہ، حدیث نمبر 100۔ چوتھی فضیلت سماعت کیجیے کہ گھر کی حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آیت الکرسی رات کو سونے سے پہلے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ آیت الکرسی کی تلاوت ایمان میں اضافہ، روحانی تحفظ اور اللہ تعالی کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کا روزانہ معمول بنانا ہر مسلمان کے لیے بے حد فائدہ مند ہے، خاص طور پر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے اس کی تلاوت کو معمول بنانا چاہیے۔ لہٰذا جنبی شخص کے لیے قرآن کی تلاوت زبان سے جائز نہیں، البتہ دل میں آیات کا خیال یا دعا کی نیت سے ذکر پڑھنا بعض علماء کے نزدیک جائز ہے۔ درود پاک اور اذکار جیسے آیت الکرسی یا چاروں قل قرآن کا حصہ تو ہیں، مگر جب انہیں دعا یا حفاظتی وظیفے کے طور پر پڑھا جائے تو بعض علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درود شریف، کلمہ طیبہ اور اذکار جنابت کی حالت میں زبان سے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ مجموع الفتاوی۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جنبی شخص کے لیے ذکر، درود، تکبیر و تحمید اور دعا جائز ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آیت الکرسی یا چاروں قل کو دعا اور حفاظت کی نیت سے پڑھتا ہے تو بعض علماء کے نزدیک یہ جائز ہے، بشرطے کہ قرآن مجید پڑھنے کی نیت نہ ہو۔ اگر آپ سونے سے پہلے 4 قل یا آیت الکرسی پڑھتے ہیں مگر اس وقت آپ ناپاک حالت میں ہیں تو فقہی اعتبار سے بہتر یہ ہے کہ پہلے وضو یا غسل کر لیا جائے۔ اگر ممکن نہ ہو تو دل میں پڑھنا یا بغیر زبان ہلائے ذکر کرنے کی اجازت موجود ہے۔ بعض فقہا نے احتیاطاً زبان سے قرآن کی آیات نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، چاہے نیت دعا کی ہو۔ جنابت یا حیض نفاس کی حالت میں قرآن پاک کو نہ چھوئیں۔ درود شریف، استغفار، تسبیحات وغیرہ دل سے یا ہلکی آواز میں پڑھ سکتے ہیں۔ آیت الکرسی یا چاروں قل کو دعا کے طور پر پڑھنا چاہتے ہیں تو نیت واضح رکھیں کہ یہ ذکر ہے، قرآن کی تلاوت نہیں۔ نمبر 4، جیسے ہی ممکن ہو غسل کر کے طہارت کی حالت میں وظائف کو باقاعدہ جاری رکھیں۔ محترم ناظرین کرام، خلاصہ یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت زبان سے کرنا منع ہے، مگر درود پاک، اذکار اور آیات کو دعا کی نیت سے پڑھنا بعض صورتوں میں جائز ہے، بشرطے کہ تلاوت کی نیت نہ ہو۔ ہماری گزارش ہے کہ دینی معاملات میں ہمیشہ علماء کرام سے رہنمائی لیں اور احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں۔ پیارے اور محترم معزز محترم ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجئے، ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجئے اور اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، ہو سکے تو کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا
اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔